السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اچھا ویورز، آج میں جس ٹاپک پر یہ ویڈیو بنا رہا ہوں وہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ دیکھیں، ہم بینگ اے ہیومن، انسان ہونے کے ناطے سے ایک اچھی زندگی کے خواہش مند ہوتے ہیں، اور ہم ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ یار ہمیں زندگی کے اندر وہ تمام چیزیں مل جائیں جن کی ہمیں خواہش ہے، جن کی ہمیں ضرورت ہے۔ اور وہ نو ڈاؤٹ وہ ضروریات ہوتی ہیں یا وہ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہمارے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہوتی ہیں، اور ہم ان چیزوں کے ذریعے سے اپنی لائف کو بہت اچھا بنانا چاہتے ہیں۔ اور نو ڈاؤٹ ان چیزوں کے ذریعے سے آپ کی لائف بہت اچھی بن بھی جاتی ہے، اور ان چیزوں کے ذریعے سے جو ہے آپ کی زندگی کے اندر سکون بھی آتا ہے۔ تو ان مسلمان ہونے کے ناطے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سی چیزیں دی ہیں، نوازی ہیں، کہ جن کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ کو پکاریں اور ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ تو اسی کے اندر میں آپ سے آج جس ٹاپک پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ دعا ہے جو کہ آپ اگر مانگیں تو میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس یہ ہے کہ آپ اگر ان دعاؤں کو مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ان دعاؤں کی برکت سے، اس دعا کی برکت سے آپ کو اللہ تعالیٰ نہ صرف جن چیزوں کی آپ کو حاجت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ وہ آپ کو جو ہے دیتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے آپ کو ان کے ساتھ ساتھ جو ہے بہت بڑے بڑے نقصانات سے بچاتی ہے۔ تو ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے، کوئی بھی کام آپ کرتے ہیں زندگی کے اندر اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو دعا میں آپ کو بتانے والا ہوں اس کا بھی ایک طریقہ ہے کہ دیکھیں، جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ عبادت کرتے ہیں، اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ آپ عبادت کرتے ہیں، اور عبادت کا جو مغز ہے وہ ہے دعا۔ تو دعا بہت ہی ضروری چیز ہے۔ تو دعا جو ہے، جس طرح ہم علماء کرام فرماتے ہیں کہ دعا جو ہوتی ہے وہ فیلنگ کا نام ہوتا ہے، کہ آپ اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کو فیل دیں کہ اللہ میں یہ چیز چاہتا ہوں، اور کس طرح سے آپ اس چیز کو مانگیں۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ آپ نے 2 نفل پڑھنے ہیں، ٹھیک ہے، اس نیت سے کہ میں جو بھی مجھے چیز چاہیے وہ میں اس کے لیے نفل پڑھ رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ۔ اچھا، دوسرا یہ کہ آپ نے پھر اس دعا کو پڑھنا ہے، وہ میں آپ کو دعا بھی بتا دیتا ہوں، لیکن صرف اس سے پہلے میں یہ چھوٹی سی 2-3 باتیں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں، جب آپ دعا کریں گے نا تو یہ نہیں ہے کہ جس لمحے آپ دعا کریں اسے اگلے لمحے جو ہے جو چیز آپ نے مانگی وہ آپ کے سامنے آ جائے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں، آپ جو بھی چیز چاہ رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ کو کس طرح سے ملے گی، کیا اس کی حالت ہوگی، اور کس حالت میں آپ کو ملے گی، یہ چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت، کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کیا ہے۔ دیکھیں، سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ جو چیز آپ چاہ رہے ہوتے ہیں وہ آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ آپ کو اس چیز کے بجائے کوئی اور چیز مرحمت فرما دیتے ہیں۔ اور سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ آپ کو جو چیز چاہیے ہوتی ہے وہ جس ٹائم پہ چاہیے ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں جو ہے اس کا فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس وقت کے لیے مناسب نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، میں مثال دیتا ہوں کہ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم نے ہمارا اپنا جو گھر ہے ہم نے یہ لینا تھا تو ہم کوشش کرتے تھے کہ یار بس جلد از جلد ہمیں گھر مل جائے، لیکن جب ہمیں 10-15 سال کے بعد جا کے اپنا گھر ملا تو پھر ہمیں اندازہ ہوا کہ یار یہی وہ وقت تھا جس میں بہتر تھا ہمارے لیے۔ اگر ہم شاید پہلے لے لیتے تو ہمیں اس نعمت کا پتہ ہی نہ چلتا کہ یار یہ اللہ تعالیٰ کتنی بڑی نعمت ہے، کہ اپنا گھر، اپنی چھت کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو یہ اندازہ ہوا کہ یار نہیں، واقعی میں ہم نے جو کام کیے اس کے بعد ہمیں یہ گھر ملا تو ہمیں اب اس نعمت کی بہت زیادہ قدر ہے۔ تو اس لیے جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمت ہوتی ہے کہ کون سی چیز آپ کو کس وقت ملے گی، لیکن میں آپ کو یقین جانیں کہ آپ کو اس دعا کی برکت سے اتنے بڑے بڑے نقصانات، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پرسنل میں نے فیل کیا کہ یار اللہ تعالیٰ نے مجھے، جیسا کہتے ہیں نا، پوری لائف کا نقصان تھا ان چیزوں سے بچایا صرف اس دعا کی برکت سے۔ تو یہ دعا کیا ہے وہ میں آپ کو اب جو ہے پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں، اور جو ہے آپ کو میں ان شاء اللہ تعالیٰ یہاں پر دکھا بھی دیتا ہوں کہ یہ وہ دعا ہے جو کہ آپ نے پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ نے اس میں یہ کرنا ہے کہ آپ نے اچھی طرح سے وضو کرنی ہے، پھر 2 رکعت نماز پڑھے، پھر اس کے بعد اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا کریں گے۔ حمد و ثنا سے مراد یہ ہے کہ ہم اس کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ کی بڑائی،
مطلب تیسرا کلمہ جس طرح سے ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ٹھیک ہے، اس طرح سے مطلب اللہ کی بڑائی کے الفاظ بولنے ہیں۔ پھر اس کے بعد درود شریف پڑھنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر، آپ کوئی بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں، آپ نے پھر وہ درود شریف پڑھنا ہے۔ اچھا، اس درود شریف کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، یہ دعا پڑھنی ہے، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم الحمد للہ رب العالمین اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته يا أرحم الراحمين ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين۔ اچھا، جب آپ نے ویورز، جب آپ نے یہ لفظ پڑھنا ہے نا ولا حاجتن، ٹھیک ہے، تو اس پر آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اس پر ولا حاجتن پر آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اپنے دل کے اندر اور ذہن کے اندر اس حاجت، اس چیز کو لے کر آنا ہے جس چیز کو آپ چاہتے ہیں، چاہے آپ اپنے گھر کی ضرورت ہے کیا، چاہے آپ مطلب آپ کی شادی کی ضرورت ہے، چاہے آپ کی فائنینشیل پرابلم ہے، چاہے آپ کی جاب کا مسئلہ ہے، کسی بھی قسم کی آپ کو حاجت ہے، تو آپ نے جو ہے اس ولا حاجتن پہ آپ نے ذہن یا دماغ کے اندر اس چیز کو لے کر آنا ہے۔ تو ویورز، یہ بہت ہی امپورٹنٹ دعا ہے۔ اچھا، ایک اور بات میں آپ کو جو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ 2 رکعت نماز کے بعد ہی اس دعا کو پڑھیں، بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ ہر نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کی بڑائی، درود شریف کے بعد اس دعا کو لازمی پڑھیں۔ تو آپ یقین جانیں کہ میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بہت 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 فائدہ ملے گا۔ تو اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملوں گا۔ ابھی کے لیے مجھے اجازت دیں، اور میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں، اور جو ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو پلیز شیئر کریں، اور مجھے کمنٹ میں لازمی اپنا فیڈ بیک دیں۔ اور آپ میری ویڈیو کو دیکھتے ہیں، میں آپ کے اس ٹائم کے لیے بہت بہت شکر گزار ہوں۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، بہت شکریہ، السلام علیکم، اللہ حافظ۔